امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ نے روزہ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ صبر کا آدھا ہے، الصوم نصف الصبر۔ نیز آپ کا ارشاد ہے، الصبر نصف الایمان، صبر ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ان دونوں باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے، یعنی پہلی خصوصیت ہوئی کہ روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہمارے ایمان کا چوتھا حصہ پورا ہو جاتا ہے۔ روزہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اور عبادتوں کے مقابلہ میں حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اسے نسبت خاصہ حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا ہوتا ہے بجز روزہ کے کہ یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری اور مسلم میں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر پسندیدہ ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، بندہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس روزہ محض میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اسی حدیث میں روزہ کی تیسری خصوصیت بھی ہمیں معلوم ہو چکی کہ روزہ دار اللہ کے نزدیک کتنا خوشبودار اور کتنا محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، طاعتیں تو سب اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، پھر روزہ کی خصوصی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب امام غزالی یہ دیتے ہیں کہ خصوصیت 2 وجہوں سے ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک پوشیدہ عمل ہے جس کا تعلق انسانوں کے مشاہدے سے نہیں ہے، کیونکہ روزہ کا حاصل یہ ہے کہ آدمی اپنی بعض خواہشات اور ضروریات کو ترک کر کے ان سے اجتناب کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ترک کرنا اور اجتناب کرنا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو لوگوں کے مشاہدے میں آ سکے۔ دوسری عبادتیں سب ایسی ہیں کہ ان کے ارکان اور اعمال دیکھنے والوں کی نگاہ میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ترک اور اجتناب ایسی چیز ہے جس کی خبر اللہ ہی کو ہوتی ہے۔ بندوں کو کیا معلوم کہ اس نے کیا چھوڑ رکھا ہے؟ علم کی اس تخصیص کی وجہ سے کہ اللہ کے سوا اس کا یہ عمل کسی کو معلوم نہیں ہوتا، پس اللہ سے اس کو خصوصی نسبت حاصل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ کا دشمن یعنی شیطان مغلوب اور شکست خوردہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے غلبہ اور تسلط کا واسطہ انسان کی شہوتیں ہوتی ہیں، اور شہوتیں کھانے پینے کی وجہ سے طاقتور اور توانا ہوتی ہیں، اور شیطان کا غلبہ انسان پر انہی خواہشات اور شہوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ انسان کے جسم و جان میں گھستا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، شیطان ابن آدم کے جسم میں اس طرح چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، تو تم اس کے راستوں کو بھوک کے ذریعے تنگ بناؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کے افراد سے شیطان کا راستہ سہل اور کشادہ ہوتا ہے، اور بھوکا رہنے کی حالت میں شیطان کا راستہ مشکل اور تنگ ہو جاتا ہے۔ بس یہ بات ظاہر ہے کہ روزہ کے ذریعے اس دشمن خدا کا راستہ مشکل ہو جائے گا، اس کے گھسنے کا سوراخ تنگ ہوگا اور اس کا زور ٹوٹ جائے گا۔ روزہ اس دشمن الہی کو بھگاتا اور دور کرتا ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ اس کو خصوصی نسبت ہے۔ روزہ رکھنے والا اللہ کے دشمن کو شکست دے کر گویا اللہ کی مدد کرتا ہے، پس وہ نصرت خداوندی کا مستحق ہوتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو گویا روزہ رکھنے والا دشمن الہی سے جہاد کرتا ہے اور اس کے عوض میں اللہ کی جانب سے نصرت کا انعام پاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جد و جہد اور محنت بندے کی جانب سے ہے اور نصرت اور انعام اللہ کی جانب سے ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن لوگوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا ہم انہیں ضرور اپنی راہوں تک پہنچاتے ہیں۔